بلندی اس چیز کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ امت کے ابتدائی حصے کی ترقی اور بلندی ہوئی۔ صحابہ کی ترقی کو سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ ان کی ترقی میں سب سے بنیادی کردار یہی تھا کہ صحابہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا کریں۔ اور ہم تعلیم برائے تعلیم، کسی چیز کا علم حاصل ہو گیا، یہ پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، اللہ کے محبوب کو یہ ادا پسند ہے، لیکن ہم عملی طور پہ اس کو اختیار اس اہتمام کے ساتھ نہیں کرتے جس اہتمام سے صحابہ کرام کیا کرتے تو ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ بس جتنا ہو گیا اتنا کر لیا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، یا جس سنت پہ جس اللہ کے محبوب کی ادا پہ عمل ہو گیا کر لیا، جس پہ نہ ہوا نہ صحیح۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے اور بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یہود کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ یہود کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی اپنی مرضی سے عمل کر لیا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ عمل کر لیا، ان کی سزا یہ ہے، ان کے لیے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے۔ تو گویا ایک بڑی وجہ ہماری ہے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کی کہ پورے طور پہ ہم احکام شریعت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے محبوب کی اداؤں کو، صحابہ کا یہ حال تھا کہ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں بھی جاتے تو وہاں جا کر بھی کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے، یہ مجھے کچھ کہیں گے، ذرہ برابر اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس یہ دیکھتے تھے کہ میرے محبوب کی ادا کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کا موقع، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا، آپ یہاں پیچھے تشریف فرما تھے، ان کے رشتہ دار وہاں تھے، ان کے چچا زاد بھائی ابان وہ ان کو ساتھ لے کر گئے۔ تو جب ساتھ لے کر گئے تو ان کا جو شلوار کی تہبند تھا وہ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ مکہ میں عام دستور یہ تھا کہ وہ تہبند نیچے لٹکا کر چلتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا، اس کو نیچے کرو، یہاں کے لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے، یہ حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میرے محبوب تو ایسے ہی اپنا لباس پہنتے ہیں جیسے جہاں جس طرح وہ رکھتے ہیں میں تو ویسے ہی رکھوں گا، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عثمان کا نام۔ اور اسی طرح کسریٰ کے دربار میں ایک صحابی گئے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ کسریٰ کے دربار میں گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے، وہاں انہوں نے کھانا پیش کیا، کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ زمین پہ گر گیا، اور اس لقمے کو اٹھایا اور اٹھا کے مٹی کو صاف کیا اور صاف کر کے کھانے لگے۔ ساتھ والے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ بری بات ہے، یہ معیوب سمجھتے ہیں، یہ سمجھیں گے کہ یہ کیسی حرکت ہے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا انترکو سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا اور انہوں نے زور سے کہا، انہوں نے کہا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل میں کسی چیز کی اہمیت بیٹھ جائے، اللہ کے محبوب کی ادائیں دل میں بیٹھ جائے، جب اس کی عظمت، اس کی احساس دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ یہ اہم چیز ہے، یہ اہم ترتیب ہے،
یہ ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے. پھر انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جو جس کا آئیڈیل ہوتا ہے، آج دنیا میں ایسے ہے نوجوان، ان کا کوئی بھی آئیڈیل ہے، اس کا پسندیدہ کوئی کھلاڑی ہے، وہ اپنی شکل ویسی بنا لیتا ہے، اپنا لباس اس طرح کر لیتا ہے، اپنے سر کے بال اس طرح کر لیتا ہے. اور ہم کہتے یہ ہیں کہ ہمارے آئیڈیل ہمارے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہتے ہیں بھی، لیکن ہم عملی زندگی میں کوتاہی کرتے ہیں. ہماری عملی طرز زندگی یہ ہوتی ہے کہ ہم کھلاڑی جیسا اپنا سر تو کر لیں گے، اپنا چہرہ تو بنا لیں گے، اپنا لباس تو بنا لیں گے، لیکن اپنے محبوب جو ہمارے سب کے محبوب ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا لباس بنانا، ان جیسی شکل و صورت بنانا، ان جیسے بال بنانا، یہ اسی وقت ہوگا جب دل میں عظمت بھی بیٹھ جائے اور اس کا احساس بھی ہو کہ یہ اصل چیز یہی ہے. اور اسی طرح ایک تو یہ پوری شریعت، جب تک مسلمان ایمان والا پوری شریعت کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی نیت کر کے، یہ ارادہ کر کے اس کی کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک کامیابی بھی نہیں ہوگی اور دنیا میں اطمینان اور سکون سے، آخرت میں تو ہوگی نہیں لیکن دنیا کی زندگی بھی پرسکون نہیں گزر سکتی. دنیا کی زندگی میں سکون بھی اسی صورت میں. اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری شریعت ہی مجھے اور آپ کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے. اپنا چہرہ ہے، اپنا لباس ہے، اپنے اخلاق ہیں. ان میں سے اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، احسنکم ایمانا احسنکم خلقا، تم میں سے سب سے بہترین اچھا ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے. جس شخص کے اخلاق اچھے ہیں اس کا ایمان سب سے اچھا ہے. تو ہم اگر تھوڑا سا اپنی زندگی میں اپنا جائزہ لیں